click the bell button and enjoy the latest uploads from our تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھوں سے تہجد پڑھتے ہو تو تمہارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو ابھی دل میں ہی ہوتی ہیں تو کن کے مرحلوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے تہجد سے نصیب بدلتے دیکھے ہیں۔ جب سب گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں اور ایک تم سجدے میں گر کر اس رب کو منا رہے ہوتے ہو، تب شاید وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ رب کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے اور جب اس کا بندہ اس کی خاطر اپنی کوئی چیز چھوڑتا ہے نا، تب وہ اس پر رحمت کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی یوں لگے نا کہ زندگی بہت بھاری پڑ رہی ہے، تب تہجد کا ایک سجدہ کر کے دیکھنا، زندگی کی آزمائشیں بہت چھوٹی لگنے لگیں گی اور اس رب کی نعمتیں بہت بڑی۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ تہجد کے سجدے تم تک خود ہی نہیں آتے بلکہ تمہارے لیے عرش سے بلاوا بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ ان کی قبولیت کا خود انتظام فرماتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جو دعا پوری نہ ہو سکی اس کا کوئی تو سبب ہوگا، لیکن کوشش کے بعد جو نہ مل سکا اس کا کوئی تو اجر ہوگا۔ جو آنسو تم نے جائے نماز پر بہائے اس کا کوئی تو صلہ ہوگا۔ اس 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے کی محبت میں بے حد اثر ہوگا۔ اللہ جو تمہیں صرف آزما رہا ہے اس نے کچھ تو تم میں دیکھا ہوگا۔ ہر آزمائش میں صبر کرنے والوں کا اللہ کے سامنے کوئی تو مقام ہوگا۔ تمہارا خالق ہے، وہ اس نے کچھ تو تمہارے لیے سوچا ہوگا۔ ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کے ساتھ بے شک بہترین ہوگا۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جایا کرتا ہے جسے لوگ ناممکن کہتے ہیں۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ سب سے طاقتور عبادت ہے جب سب سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہوتا ہے۔ شاید تہجد کا وقت بھی اسی لیے رات کا آخری پہر رکھا گیا ہے تاکہ اس پرسکون خاموشی کے عالم میں خدا اور بندے کی گفتگو ہو جائے اور ان سسکیوں ان انکہی خواہشات کا پردہ رہ جائے۔ پھر وہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، ساری عرضیں سنتا ہے، پھر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے
تو نے جو مجھ سے مانگا میں نے دیا، بس سب مل جاتا ہے۔ عنقریب اللہ تمہاری بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ دے گا، تمہارے الجھے خوابوں کو سلجھا دے گا، تمہاری بے ترتیب دعاؤں کو ترتیب دے دے گا۔ جو تم سے دور ہے اس کو تمہارے پاس کر دے گا، اور جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں اسے تمہاری خواہشات کے مطابق کر دے گا، اور تمہارے نصیب کو اس راستے پر موڑ دے گا جسے تم چاہتے ہو۔ تمہیں اپنے معجزوں سے حیران کر دے گا۔ اللہ عنقریب تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جس کے لیے تم نے تہجد میں ہمیشہ فریاد کی ہے۔ تم بس یقین رکھنا اللہ پر۔ جس طرح قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، ٹھیک اسی طرح تہجد بھی ایک معجزاتی نماز ہے۔ یہ ناممکنات سے ممکنات تک اللہ سے عشق، اس پر یقین اور کن سے فیکون کا ایک بہت ہی خوبصورت سا سفر ہے، جس پر ایک بار یقین سے چل پڑو تو اس میں سفر میں لڑکھڑاتے نہیں اور نہ ہی دل تھکتا ہے۔ باقی کی فرض نمازیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تہجد تک پہنچنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے والے اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اور انسان یہاں تک اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہی آتا ہے۔ اب چاہے وہ محبت کسی دنیاوی چیز کو پانے کی ہو یا کسی انسان کو پانے کی، یا پھر اللہ کو پانے کی ہو، لیکن وہ لوگ جو تہجد کو ادا کرتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ پھر وہ کام دنیا کا کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو، وہ ہو کر ہی رہتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر وہ کن کہتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں تو فلاں چیز پانے یا فلاں شخص کو پانے کے لیے سب کچھ کیا، صبر کیا، تہجد پڑھی، ہر وہ کام کیا جس سے اللہ پاک کو راضی کر سکتا تھا یا راضی کر سکتی تھی، لیکن مجھے وہ نہیں ملا۔ کیوں؟ اللہ پاک تو تہجد میں مانگی جانے والی ہر چیز ہمیں دے دیتے ہیں نا۔ اگر وہ اچھی نہیں ہے پھر بھی ہمارے لیے اس کو بہتر بنا کر بھی تو دے سکتے ہیں نا۔ پھر وہ بھی سب کچھ کیوں نہیں ملا جسے میری چاہت تھی؟ تو میں ان سے ایک سوال کروں گی کہ کیا آپ کی زندگی میں کچھ نہیں بدلا؟ کیا آپ کو اللہ پاک کی محبت نہیں ملی؟ کیا آپ کو اللہ پاک سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ آپ کو نہیں ملا کیا؟ جس چیز کی چاہت آپ کو یہاں تک لے آئی، اس کے نہ ملنے پر اس کی چاہت ختم نہیں ہوگی۔ کیا جو آپ کی چاہت تھی اس سے بہتر آپ کو نہیں ملا؟ کیا اللہ نے آپ کے دل کو ہر لحاظ سے مطمئن نہیں کیا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں بس وہ نہیں ملا تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کا آپ کو اس راستے سے گزارنے کا مقصد خود سے ملوانا تھا، خود پر بھروسہ دلوانا تھا، اس فانی دنیا سے دور کر کے خود کے پاس لانا تھا، تمہاری چاہت سے گزار کر اپنی چاہت تک لانا تھا۔